رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان سید مکرم اشرف جیلانی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ رمضان مبارک کا بابرکت اور مقدس مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہے۔ آج 15 رمضان مبارک ہے اور اس تاریخ کو ایک عظیم المرتبت شخصیت سے، شہزادے سے نسبت حاصل ہے۔ وہ عظیم شہزادے کہ جن کی صورت بھی نورانی تھی، ان کی سیرت بھی نورانی تھی، ان کا کردار بھی نورانی تھا، ان کی گفتار بھی نورانی تھی۔ غرض یہ کہ وہ سر مبارک سے لے کر قدم مبارک تک نور ہی نور تھے۔ اولاد رسول، جگر گوشہ بطول، ابن مولا کائنات، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ نواسے کی ولادت تھی، چہیتی صاحبزادی کے گھر ولادت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، مبارکباد دی اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے فرمایا کہ ان کا نام ہم نے حسن رکھا ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اسے کسی نیک انسان کے ہاتھ سے، کسی نیک متقی شخصیت کے ہاتھ سے شہد یا کوئی چیز، کوئی میٹھی چیز چٹائی جاتی ہے ایک گھٹی کے طور پر۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیے، مقام دیکھیے، ان کا مرتبہ دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن گھٹی کے طور پر ان کے دہن مبارک میں ڈال دیا۔ گویا دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم مبارک میں گئی وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا لعاب دہن تھا۔ بہت ہی خوبصورت موضوع ہے جس پر آج ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور ہمارے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے عالم اسلام اور خاندان اشرفیہ کی ایک عظیم شخصیت، فخر المشائخ ابو المکرم ڈاکٹر سید محمد اشرف جیلانی یہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ آپ تشریف لائے، جزاک اللہ۔ اور آپ کے ہمراہ خانواد اشرفیہ سے ہی تعلق رکھنے والی ایک اور شخصیت، زینت المشائخ صاحبزادہ ابو الحسین حکیم سید اشرف جیلانی بھی تشریف فرما ہے۔ آپ کی خدمت میں بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، موضوع جو آج ہم نے منتخب کیا وہ آپ جیسے سماعت کر چکے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آج کی تاریخ کو ان سے نسبت حاصل ہے، تو ان کی شخصیت اور ان کی فضیلت کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادہ رسول، جگر گوشہ بطول، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نہایت حلیم مزاج، بردبار، صبر، برداشت، تحمل، ان تمام اوصاف حمیدہ کا پیکر یا مجموعہ آپ کہیں، یہ ان کی ذات تھی۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک فضیلت کا تعلق ہے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی متعدد احادیث
اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا۔ راوی کہتا ہے کہ دائیں جانب امام حسن اور بائیں جانب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاتھ اپنے دست مبارک میں پکڑا دونوں کا، اور فرمایا من احبنی، جس نے مجھے محبوب رکھا، سبحان اللہ، وَأَحَبَّ ہَذَيْن، اور ان دونوں یعنی حسن حسین کو محبوب رکھا، وَأَبَاهُمَا وَأُمَّهُمَا، اور ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، سبحان اللہ، کان معی فی درجتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے پر ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اب آپ اللہ، اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بشارت ہے، بلکہ بشارت عظیمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو حسنین کریمین سے اور ان کے والدین سے سچی محبت رکھتے۔ سبحان اللہ، اور اس میں ہمیں یہ بھی سبق ملا کہ اہل ایمان کو اہل بیت سے سچی محبت رکھنی چاہیے اگر وہ چاہتے ہیں کہ قیامت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت اور سرکار کا ساتھ نصیب ہو۔ سبحان اللہ، دوسرے مقام پر فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار۔ اسی طرح تیسرے مقام پر حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنی کسی پریشانی یا کسی حاجت کو لے کر، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ نبوت سے باہر تشریف لائے تو اس کیفیت میں تھے کہ سرکار کے دست مبارک اس طرح تھے اور اوپر ایک چادر ڈلی ہوئی تھی، یعنی جیسے کوئی کسی چیز کو گود میں اٹھاتا ہے اس طرح، اور اوپر ایک چادر ہے۔ میں نے اپنی گزارشات پیش کی، سرکار نے میری وہ مشکل وہ پریشانی دور فرما دی۔ جب میں واپس ہونے لگا تب میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا کا امی و ابی، حضور میرے ماں باپ قربان، اس چادر میں کیا ہے؟ ایک تجسس پیدا ہوا کہ سرکار کے دست مبارک اس طرح ہیں، اوپر چادر ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے اور آپ نے چادر ہٹا دی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جب چادر ہٹائی تو میں نے دیکھا حسنین کریمین حضور کی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار مسکرائے فرمایا یا اللہ یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، واہ واہ واہ، مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت رکھ، اور جو ان سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ۔ سبحان اللہ، سبحان، اسی طرح دوسرے مقام پر فرمایا جو ان سے بغض رکھے تو بھی ان سے بغض رکھ۔ یعنی ان احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلکہ دونوں شہزادے حضور پر نور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنے محبوب تھے، اور ان سے محبت رکھنا اہل ایمان پر لازم ہے، ضروری ہے، اہل بیت کی محبت۔ اب جہاں تک ان کی عادات و اطوار کا تعلق ہے، حلیم مزاج، بہت جلد معاف فرما دینے والے۔ اگر کوئی گستاخی بھی کرے تو انسان کو ہوتا ہے نا کہ میں اس کو ڈانٹوں، میں اس پر اس کو سرزنش کروں، کچھ میں تشدد کروں، کوئی چیز آپ کی ذات پہ نہیں تھی۔ لوگ غلطی کرتے تھے فوراً معاف فرما دی۔ ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے ہیں، لونڈی آئی، اس زمانے میں لونڈی غلام کا رواج تھا، اس کے ہاتھ میں ایک قاب تھی جس میں گرم شوربہ تھا۔ اب اندازہ آپ کر سکتے ہیں کہ گرم شوربہ اگر کسی پہ گر جائے تو کیا کیفیت ہوگی۔ جب وہ لے کر آئی، سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے، رونق افروز، اس کے ہاتھ سے وہ قاب گر گئی، آپ کے جسم مبارک پر لباس بھی خراب ہوا، اور ظاہر ہے وہ گرم جو شوربہ گرا ہوگا تو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ غصہ آنا ایک فطری امر، بالکل ہمارے ساتھ ایسا ہو جائے تو ہمیں بھی غصہ ہے۔ غصے میں آپ نے جب اس کی طرف دیکھا تو ظاہر ہے لونڈی بھی امام حسن کی تھی، آپ کی خدمت میں رہتی تھی۔ اس نے کہا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، واہ واہ، وہ لوگ جو غصے میں اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، آپ فوراً مسکراتے۔ اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، فرمایا جا تجھے معاف کر دے۔ واہ واہ، اس نے کہا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان، یعنی اتنی بڑی غلطی ہوئی اور 2 منٹ میں آپ نے اسے معاف کر دیا، نہ صرف معاف کیا بلکہ آزاد بھی کر دیا۔ اس طرح کے کتنے واقعات سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں ہمیں ملتے ہیں کہ نہایت حلیم بردبار، نہ کوئی غصہ ہے، نہ کسی کی سرزنش ہے، نہ مزاج میں شدت ہے کہ کسی نے اگر کوئی غلطی کی تو آپ اس پر تشدد کریں یا اس کو کوئی سزا دیں۔ بڑی بڑی غلطیاں کی اور آپ نے فوراً معاف فرمایا۔ یعنی آپ صرف اسی چیز کو لیں کہ جب خلافت آپ نے ترک فرمائی ہے
اور چھوڑی ہے حضرت امیر معاویہ کے حق میں، تو لوگوں نے کچھ اس قسم کے لوگ تھے کہ جنہوں نے کہا نہیں آپ نے ایسا کیوں کیا، یہ ایسا کیوں ہوا، یعنی ان کو ابھارنے کے لیے ایک جملہ فرمایا جو آپ کی طبیعت کی عکاسی کرتا ہے. فرمایا کہ اگر خلافت امیر معاویہ کا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی، تو ان کو مل گیا. اگر ان کا حق تھا تو ان کو مل گیا، اور اگر میرا حق تھا تو میں نے ان کو دے دی. واہ واہ، یعنی آپ نے معاملہ ہی ختم کر دیا. تو صرف اسی معاملے میں نہیں، بہت سے معاملات میں جب ہم آپ کی حیات مبارکہ کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ حلم، بردباری، صبر، برداشت اور حسن اخلاق، یہ تمام چیزیں جو تھیں یہ آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجہ اتم موجود تھیں. سبحان اللہ. تو یہ ایک مختصر سا جائزہ ہم نے آپ کی ذات مبارکہ کا پیش کیا، اور اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ہمیں شہزادہ رسول جگر گوشہ بطول امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنانا چاہیے. اسی میں فلاح ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں کامیابی. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. حضرین کرام، بڑی پیاری گفتگو حضرت نے فرمائی، اور جس سے ہمیں یہ پتہ چلا اور ایک سبق ملا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طرح غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو رکھا. یہ ایک بہت اہم چیز ہے. انسان غصے میں پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتا ہے، غلط الفاظ بھی نکلتے ہیں، اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ غصہ ہمیشہ حماقت سے شروع ہو کر ندامت پر ختم ہوتا ہے. غصے میں ہم کام کر لیتے ہیں، بعد میں پھر ندامت ہوتی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جب ہم سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، ان کا نام لینے والے ہیں، تو ان کی سیرت کے ان سنہری اصولوں کو بھی اپنائیں اور اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، بریک سے لوٹیں گے تو پھر اسی گفتگو کو اپنی آگے بڑھائیں گے. رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی. ایک دوسرے سوال کو ہم شامل کرتے ہیں اور حضرت صاحبزادہ حکیم سید اشرف جیلانی صاحب کی طرف ہم بڑھتے ہیں. حضور یہ بتائیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک بشارت دی، اور وہ اس وقت دی تھی جب آپ بہت کم سن تھے، چھوٹے تھے، یعنی کہ وہ بچپنے کی حالت تھی. تو اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں، رمضان ٹرانسمیشن میں پہلی مرتبہ شرکت ہو رہی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور جو موضوع لیا گیا ہے وہ بھی وقت کی مناسبت سے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیسے اور احادیث مبارکہ ان کی فضیلت پر موجود ہیں، جیسا کہ حضرت فخر المشائخ نے بیان فرمائی. اس سلسلے میں مجھے جس حدیث مبارکہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ ہے، اور یہ اس وقت سرکار عبد قرار جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ پیتے بچے تھے اور گود میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھے. جب آپ نے فرمایا کہ ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے، سید ہے، اور یہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا. یہ سرکار دو جہاں جان کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں کہ جب حضرت امام حسن بالکل گود کے بچے ہیں، اور یہ جس وقت کا سرکار بیان فرما رہے ہیں وہ کم و بیش 35 برس کے بعد ہونے والا واقعہ ہے. اللہ اکبر. اس حدیث مبارکہ پر جہاں ہم اور گفتگو کر سکتے ہیں، وہاں سب سے پہلے ہم یہ بات کہیں گے کہ یہ ہمارے عقیدہ اہل سنت کے مطابق
اللہ تبارک و تعالی نے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا فرمایا، اس لحاظ سے بھی یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے کہ جو واقعہ 35 سال کم و بیش ہونے والا تھا، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں اس طرح بیان فرما رہے ہیں جیسے کہ سرکار دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ سبحان۔ اور اس بچے کے مستقبل کے بارے میں بھی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، جو بچہ ابھی گود میں ہے، ورنہ آج ہم کسی بچے کو گود میں لیں تو ہم اس کی شکل اور اس کے جو جناب خد و خال ہیں ان کو دیکھ کر یا اس کے ایکٹیویٹی کو دیکھ کر ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ یہ آگے چل کر کیا بنے کیا بنے گا۔ لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی یہ بات فرما رہے تھے اور اللہ رب العزت نے سرکار کو سارا علم عطا فرمایا۔ اس مناسبت سے جب سرکار نے یہ بات فرمائی تو یہ واقعہ کم و بیش 30 برس یا 35 برس کے بعد رونما ہوا، کیونکہ خلافت راشدہ میں سب سے آخری خلیفہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بعد حضرت امام حسن کی خلافت کے 6 ماہ ہیں۔ اور اس وقت آپ لوگ جانتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے بڑے دردناک واقعات ہوئے۔ حضرت مولا کائنات کا جو دور خلافت ہے، اس دور خلافت کے اندر بہت ہی ہنگامہ آرائی رہی، بہت ہی جنگ و جدل کا معاملہ رہا، اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ صفین، جنگ جمل میں اپنے ہی لوگوں سے کے مقابل آنا پڑا، لیکن بہرحال صورتحال اس وقت بڑی نازک رہی، اور پھر حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو کوفے کی جامع مسجد میں بڑی بے دردی کے ساتھ حملہ کر کے فجر کی نماز میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ۔ اس وقت یہ صورتحال نہیں تھی، لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید باپ کے بعد بیٹا، اور اس لحاظ سے نہیں، بلکہ اس وقت کے مسلمانوں کی اکثریت نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسند خلافت پر بٹھایا، لیکن ان کے سامنے بھی وہی حالات تھے، اور بنو امیہ کے لوگ کسی بھی طرح سے تیار نہیں تھے کہ وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم یا ان کے جو وہ ہیں صاحبزادے ان کی خلافت کو تسلیم کریں، اور یہ ہنگامہ خیزی اس دور میں بھی جاری تھی۔ تو اس وقت حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ فرمایا، اور اس وقت انہوں نے حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، حالانکہ اس وقت بہت حالات بگڑ رہے تھے۔ ان کے اپنے لوگوں نے جو ان کے بڑے مریدین و متقدین سمجھے جاتے تھے اور ان سے محبت کرنے کے دعوے دار تھے، انہوں نے ان کی شان میں بے ادبی کی، گستاخیاں کی، حتیٰ کہ ان پر حملہ کرنے کی بھی کوشش کی، بلکہ ایک روایت کے مطابق ان کو تکلیفیں بھی دی، اذیت بھی پہنچائی۔ لیکن انہوں نے اس وقت یہ بہت بڑا فیصلہ کیا کہ اپنی ذات یا اپنی انا کے خاطر یہ نہیں کہ مسلمانوں کے کشت و خون کو جاری رکھا جائے، ایسا نہیں، بلکہ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے مطابق ان سے صلح کی، اور وہ بہت بڑا ایک قتال جو مزید آگے ہونے والا تھا اس سے مسلمانوں کو بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ اصل بات یہ تھی کہ جتنی ہمدردی اور جتنی محبت اور تعلق اس گھرانے کو اسلام کے ساتھ ہو سکتا تھا اور کسی اور کو نہیں ہو سکتا تھا، بے شک۔ کیونکہ انہی کے گھر میں قرآن نازل ہوا، انہی کے نانا کے اقوال کو حدیث مبارکہ کہا گیا، اور امت کو پورا ایک راستہ دکھانا تھا آگے، جو اہل بیت اطہار کی بڑی ذمہ داری تھی۔ تو انہوں نے ایک یہ بہت بڑا فیصلہ کیا، اور اس فیصلے کے ساتھ انہوں نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کیا اور حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کر لی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بشارت بھی پوری ہوئی کہ ھذا ابنی سید، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرزند کو سید فرمایا، سردار، یعنی بتانا یہ تھا کہ سرداری تو انہی کا حق ہے، سردار تو یہی ہیں، اگر یہ مسند خلافت پر متمکن رہیں تب بھی یہی سردار ہیں، اگر یہ دستبردار ہو جائے تب بھی یہی سردار رہیں، سبحان اللہ، کیونکہ یہ ہیں ہی سردار، سید ہیں۔ سید۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اپنے اس مقام کا پتہ تھا کہ سرداری تو ہمارے گھر کی ہے، ہمارے نانا نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے والد
जन्नती मर्दों के सरदार, वाह वाह, सुभान हमारी वालदा जन्नती औरतों की सरदार, सुभान अल्लाह, और हम सुभान खुद अल्लाह, जन्नत के नौजवानों के सरदार। वाह, सुभान तो अल्लाह। ये दुनिया की जो हुकूमत है या दुनिया का एक इंतज़ाम के मामले के अंदर अगर हम सरबरा रहे या ना रहें, लेकिन सरदारी तो हमारे घर की है, बेशक। तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन्होंने इस बात को का सबक उम्मत को दिया कि मुसलमानों की जान और मुसलमानों के माल के लिए जितनी भी कुर्बानी दी जा सकती है दी जानी चाहिए। हज़रत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का 4.5 साल दौर खिलाफत वो देख चुके थे, और उन्हें पता था कि मेरे वालिद मुहतरम को जब बर्दाश्त नहीं किया गया तो मुझे कहाँ बर्दाश्त किया जा सकता है। और उनको जब तमाम तर फजीलतों के बावजूद कूफे की जामा मस्जिद में शहीद कर दिया गया, तो जाहिर है कि ये लोग मेरे किस तरह से मुआफ़क़त कर सकते हैं। तो बहरहाल उन्होंने इस पर हुक्म सादिर किया कि ठीक है, मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ, और उन्होंने इस सुलह करके मुसलमानों के 2 ग्रोह के अंदर जो है बहुत बड़ी जंग व जदल को रोक दिया, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत पूरी हुई। और जितना अरसे हज़रत अमीर माविया अमीर रहे, क्योंकि उसके बाद तो बादशाहत आ गई थी, खिलाफत तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक हज़रत इमाम हसन के जो 6 माह थे इन पर वो पूरी हो रही। उसके बाद खिलाफत जो थी वो बादशाहत में तब्दील हो गई थी। तो ये लोग अपने हयात मुबारका में जब तक भी ज़िंदा रहे तो उन्होंने किसी भी किस्म की ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि जिससे मुसलमानों के जान माल के ऊपर कोई बात आती या उनकी जान का कोई नुकसान होता। और ये उनका बहुत बड़ा फ़ैसला है, और ये उम्मत के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई है। और आज के जो सरबराहान मुमलिकत हैं उनके लिए भी ये बहुत बड़ा सबक है कि ये जो दुनियावी हुकूमत है या दुनियावी मामलात हैं इन पर आखिरत को तरजीह दी जाए, और अवाम उन्नास का ख्याल रखा जाए, मुसलमानों का ख्याल रखा जाए कि किस तरह से मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत की जाए। ये एक हुकूमती लिहाज से भी बहुत बड़ा सबक है जो उन्होंने उमरा को दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अजीम शान शहज़ादे और उनकी सीरत मुबारका जो है वो मुसलमानों के लिए बड़ा लम्हे फ़िक्र भी है, और इस राह पे चलने के लिए बहुत बड़ी रहनुमाई भी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़रीन किराम, आपने सुना, हज़रत ने बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई और बताया कि कैसे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने शहज़ादे के लिए कितने अरसे क़ब्ल एक बशारत दी कि इस हदीस मुबारका से इल्म ग़ैब नबी भी साबित होता है, और हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत और मकाम और उनके मर्तबे का भी मालूम होता है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में बुखारी शरीफ में आया कि रावी ने कहा कि आप सर से लेकर सीने तक हुज़ूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल मुशाबत है, यानी कि हम शक्ल कहा जाए। और इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत शाह अहमद रज़ा ख़ां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसी हदीस मुबारका को मद्देनज़र रखते हुए एक बहुत ही प्यारा शेर कहा कि एक सीने तक मुशाबा, एक वहाँ से पाँव तक, हसन सिबतैन उनके जामों में है नीमा नूर का। और फिर यहीं पर इत्तेफा नहीं किया, बल्कि इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, आका तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। वाह। तो जिस मौजू पर, जिस घराने पर गुफ्तगू चल रही है, ये सारा घराना नूरुल आला नूर है, इस घराने का हर एक बच्चा नूर है। इमाम ने कह दिया तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आका आप तो हैं ही नूर, लेकिन आपके घराने का हर हर बच्चा और आपकी नस्ल का हर बच्चा भी नूर ही नूर है, और आपके नूर से रोशन और मुनव्वर नज़र आ रहा है। चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक से लौटेंगे तो हमारे साथ सना खान रसूल मौजूद होंगे और उनसे हम नाते सुनेंगे, मनक़बत सुनेंगे। मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। रमज़ान 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 अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान अशरफी रमज़ान
رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان. اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ بریک کے بعد جب ہم لوٹیں گے تو ایک ثنا خوان رسول ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں اشرفی رمضان ٹرانسمیشن میں حافظ سید حسین اشرف جیلانی زیدہ مجدہ تشریف فرمائے. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ تشریف لائے اور اشرفی رمضان ٹرانسمیشن کو رونق بخشی. منقبت سنیں گے، لیکن اس سے قبل ایک سوال جو بہت ضروری ہے. آج کل کے جو کرنٹ ایشوز چل رہے ہیں، جو ماحول چل رہا ہے، اس کے حوالے سے حضرت بتائیے گا کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے اور لوگ یہ سوال پیدا بھی کرتے ہیں کچھ اس طرح کی باتیں کر کے کہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان آپس میں محبت نہیں تھی، اور دیگر الٹی سیدھی باتیں کر کر لوگوں کے ذہن کو اور ان کے خیالات کو ان کے لیے اور کچھ لوگ ان کے لیے خراب کرتے ہیں آپس میں. تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے، صحابہ اور اہل بیت کا جہاں تک تعلق ہے، دونوں میں بڑی محبت اور مودت تھی. وجہ یہ تھی کہ دونوں نے ایک دوسرے کے فضائل زبان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے تھے. دونوں ایک دوسرے کا ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے، محبت کرتے تھے. خصوصاً خلفائے راشدین اہل بیت سے بڑی محبت کرتے تھے. دیگر صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے تھے. روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک کو اٹھا کر اس کے نیچے جو مٹی لگی ہوئی تھی آپ کے تلووں میں، وہ اپنی چادر پہ جھاڑ رہے. اللہ اکبر. تو آپ نے کہا کہ ابو ہریرہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا، شہزادے مجھے معاف کیجئے، آپ کے جتنے فضائل میں نے زبان رسالت سے سنے ہیں، اگر یہ لوگ سن لیتے تو آپ کو کندھوں پر اٹھا کر پھرا کر. سبحان اللہ. کتنی محبت، یعنی وہ مٹی اپنے دامن میں جھاڑ رہے ہیں. مٹی دامن. اسی طرح شہر مدائن فتح ہوتا ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. مال غنیمت مسجد نبوی کے فرش پر ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسن امام حسین یہ سب وہاں موجود تھے. سب سے پہلے بڑے شہزادے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر سلام کیا، یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، ہمارا جو حصہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجیے. 1000 درہم اٹھا کر ادب احترام کے ساتھ بڑے شہزادے کو پیش کیے اور کہا بالبرکت والکرامہ. سبحان وہ اللہ. تشریف لے گئے. کچھ دیر کے بعد چھوٹے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، سلام کیا، وہی جملہ دہرایا، یا امیر المومنین یا خلیفۃ المسلمین، جو اللہ تعالیٰ نے ہمارا حصہ اس مال میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجیے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر 1000 درہم اٹھائے، ادب احترام کے ساتھ چھوٹے شہزادے کو پیش کر وہ تشریف لے گئے. اب عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تشریف لائے، یا امیر المومنین، جو اللہ نے حصہ ہمارا اس میں رکھا ہے ہمیں عطا کیجیے. 500 درہم اپنے شہزادے کو دے. اللہ اکبر. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ دونوں حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ سرکار کے زمانے میں تو یہ تو بچے تھے، یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے، میں جوان تھا، میں جہاد کیا کرتا تھا. ان دونوں کو 1000 اور مجھے 500. اب سنیں عاشق رسول کا جواب. کوئی اور ہوتا تو اپنے گھر والوں کو، اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا، لیکن شہزادہ رسول کو 1000 اور اپنے صاحبزادے کو 500. فرمایا بیٹا پہلے وہ فضیلت تو حاصل کر لو جو ان کو حاصل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ خود جنتی نوجوانوں کے سردار، واہ واہ. ان کی ماں جنتی عورتوں کے سردار، ان کا باپ تمام عرب کا سردار، ان کے نانا سارے نبیوں کے سردار. سبحان پہلے وہ فضیلت حاصل کر لو جو ان کو حاصل ہے، تب ان کے برابر حصے کا مطالبہ کر. سبحان اللہ. تو واقعات تو بے شمار ہیں، ہم نے صرف 2 بیان کیے. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ صحابہ میں اہل بیت میں کتنی محبت تھی. بس اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، ورنہ واقعات بے شمار ہیں. ماشاء اللہ. جزاک اللہ حضرت. بڑی پیاری گفتگو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم نے سنی، ناظرین نے بھی سماعت کی، اور اس سے جو ہمیں سبق حاصل ہوا، اب ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس پر عمل کریں.
جو باتیں سنی انہیں آگے تک لوگوں میں پہنچائیں تاکہ ان کے ذہن بھی شکوک اور شبہات سے دور ہوں، صحابہ اور اہل بیت سے اسی طرح محبت رکھیں۔ یہ اس ٹرانسمیشن کا ہماری آخری پیغام ہے کہ ہمیں اسی طرح صحابہ سے بھی محبت رکھنی ہے، اہل بیت سے بھی محبت رکھنی ہے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے۔ کسی کو بڑھانا نہیں ہے، کسی کو گھٹانا نہیں ہے۔ الحمدللہ اہل سنت و جماعت ہم دونوں سے اسی طرح محبت کرتے ہیں جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ منقبت کی جانب چلتے ہیں اور اسی پر اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے ایک نئے اور منفرد موضوع کے ساتھ۔ اپنے میزبان مکرم اشرف جیلانی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک شجر سمن بار حسن ابن علی ہے، ایک شجر سمن بار حسن ابن علی ہے، خود مرکز انوار حسن ابن علی ہے، ایک شجر سمن بار وہ جن کا رخ پاک امی حسن نبی ہے، وہ جن کا رخ پاک امی حسن نبی ہے، قدرت کا وہ شاہکار حسن ابن علی ہے، قدرت کا وہ شاہکار حسن ابن علی ہے، ایک شجر سمن بار۔ اور بس آل محمد کو نہیں تخت کا لالچ، بس آل محمد کو نہیں تخت کا لالچ، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، اس بات کا اظہار حسن ابن علی ہے، خود مرکز انوار۔ اور اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہے، اپنوں کے لیے لطف و کرم جود و عطا ہے، غیروں کے بھی غمخوار حسن ابن علی ہے، غیروں کے بھی غمخوار حسن ابن علی ہے، ایک شجر سمن بار حسن ابن علی ہے، خود مرکز انوار حسن ابن علی ہے۔ رمضان 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 اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان اشرفی رمضان